نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے صدقہ کی اہمیت کے حوالے سے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جسے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں مال فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ مال انسان کی مرغوبات میں سے ہے۔ اللہ نے انسان کے دل میں مال کی محبت رکھی ہے تاکہ وہ اس محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت میں اعلیٰ درجات پا سکے، اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ انسان جب مال خرچ کرتا ہے تو اپنی کچھ ضروریات کو کم کر کے یا اپنے شوق اور آرام میں کمی کر کے دوسروں کی ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ خرچ کرنا گویا عبادت کی ہی ایک قسم ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ یا تو جہاد میں خرچ کر دیا جائے یا نیکی کے کاموں میں خرچ کر دیا جائے۔ تو ان کی مثال اس دانے کی طرح سے ہے جو 7 بالیاں اگائے، یعنی جب ایک بیج بویا جاتا ہے تو اس سے آگے ایک تنا نکلتا ہے اور پھر آگے 7 شاخیں ہو جاتی ہیں اور پھر ہر شاخ پر 100 دانے لگتے ہیں، تو وہ ایک دانہ 700 دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر اس کا اجر کئی گنا اور بڑھ جاتا ہے جب مال دل کی آمادگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے خرچ کیا جائے۔ ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن جتنا جس کے اندر خلوص ہوگا اتنا اس کو اجر ملے گا۔ جتنا اس کے اندر مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنے کا جذبہ زیادہ ہوگا تو اس جذبے کے اعتبار سے اس کا اجر بھی بڑھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ مال دل کی کراہت سے نکالا ہے، اپنے پر ایک بوجھ سمجھتے ہوئے نکالا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر 700 گنا بھی نہ ملے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ 7 گنا بھی نہ ملے۔ یہ سب دل کی کیفیت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لیا تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے، لہٰذا وہ جانتا ہے کہ کس نے کس جذبے اور نیت کے ساتھ مال خرچ کیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا فضل اس پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہاں جو کہ مال کا ذکر کیا گیا ہے تو مال ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی ملکیت میں ہو، خواہ وہ پیسے کی شکل میں ہو یا کسی ہنر کی شکل میں ہو۔ اگر آپ کے پاس ہنر ہے اور آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، کسی کو آگے وہ دے رہے ہیں، تو یہ بھی اپنا مال خرچ کرنے کے مترادف ہے، اور کس نیت سے دے رہے ہیں، خلوص سے دے رہے ہیں، وہ نیت ساری اللہ تک پہنچ جائے گی۔ فی سبیل اللہ میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک یہ کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر ان 2 شرائط کے ساتھ انسان مال خرچ کرے گا تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا، جس کا انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، خاص طور پر اگر دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور لوگوں کے اندر مشہور ہونے کا جذبہ نہ ہو، اور پھر طریقہ بھی درست ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے خرچ کرنے کو اپنے اوپر قرض کے طور پر لیتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 225 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ۔ کوئی ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے میں اس کو کئی حصے زیادہ دے گا۔
اللہ ایسے صدقے کو اتنی عزت دیتا ہے کہ اس کے اپنے اوپر قرض لے لیتا ہے۔ قرض ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا لوٹانا لازم ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کا اجر کئی گنا زیادہ کر کے اس کو لوٹاتا ہے۔ دنیا میں ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو اس کو اتنا ہی واپس لوٹاتے ہیں نا، بڑی مشکل سے اتنا ہی لوٹا پاتے ہیں، لیکن اللہ جب قرض لیتا ہے، اللہ اس کو اپنے اوپر، جب اللہ کی راہ میں ہم کوئی مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کو قرض سمجھتا ہے، پھر اللہ اس کو 700 گنا اس سے بھی زیادہ کر کے لوٹاتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا گویا اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے، جس کا منافع کئی گنا اجر کی صورت میں ملے گا۔ خرچ کرنے سے اللہ کا قرب اور اس کی رحمت ملتی ہے، اور مال کا خرچ کرنا خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، جیسے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو دوسروں کی مشکل میں ان کے کام آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی اس طرح دکھ اور مصیبتوں اور مشکلوں سے نجات دلا دیتے ہیں۔ مال خرچ کرنے کا جہاں اجر ملے گا وہاں عذاب علیم سے نجات بھی ملے گی۔ مال خرچ کرنا گناہوں سے معافی کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں بھی خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ سب سے افضل شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ بارڈرز پہ جا کے اور آپ نے آرمی جوائن کرنی ہے اور توپ اور بندوقیں ہی اٹھانی ہے، یہ جہاد نہیں ہوتا۔ جب اپنی اللہ کے کسی کام کے سلسلے میں نکلتے ہیں اور آپ کی جان لگ رہی ہوتی ہے، آپ کا وقت لگ رہا ہوتا ہے، آپ کی انرجی لگ رہی ہوتی ہے، آپ کی ہمت لگ رہی ہوتی ہے، آپ کا ذہن لگ رہا ہوتا ہے، آپ کی ساری ذہانت لگ رہی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اس کو دے دے جس نے ہمیں دیا ہے، یہ سب کچھ ہمارا ذاتی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہم دیتے ہیں نا، اللہ پر کوئی احسان کرتے ہیں نہ بندوں پر، یہ سب اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس نے دیا ہے اور کسی کے ذریعے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں آگے یہ کسی اور کو دینا ہے، کسی اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی ہے، اور اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ہی دیا ہے، اور ہمیں بھی اسی دنیا میں ہی اس کو آگے دے کر جانا ہے، اپنی زندگی میں ہی یہ کام کر کے جانا ہے۔ اور پھر اگر ہم آگے کسی پر خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اپنا ہی بھلا کرتے ہیں۔ اللہ خرچ کرنے والوں پر کس طرح خرچ کرتے ہیں اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے آسمان اور زمین سے پیدا ہونے سے لے کر اب تک کتنی فیاضی کی ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا متبادل عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ روک کر رکھنے والوں کے مال کو ضائع کر دے۔ یعنی جب انسان روک لیتا ہے تو مال بڑھتا نہیں ہے، ظاہر گنتی میں تھوڑا اضافہ شاید ہو جائے لیکن مال کی برکت نہیں رہتی۔ خرچ کرنے میں خیر اور خرچ نہ کرنے میں شر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا، اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تم پر کوئی ملامت نہیں، اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور جتنا مال زیادہ ہو اتنا زیادہ مال ہو اتنا زیادہ ہے انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ جتنا آپ کے پاس مال زیادہ ہے، اب
ایک کے پاس 100 روپے ہیں اور وہ اس میں سے 10 روپے خرچ کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. اب ایک کے پاس 1000 روپے ہے اور اس میں سے 10 روپے خرچ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے وہ نیت اور اس کا معاملہ یہ سارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتا ہے. اور خرچ کرتے ہوئے مفلسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ اے بلال خرچ کیا کرو، عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرو، یعنی سارے خزانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. اور مال خرچ کرنے سے بیماریوں سے بھی حفاظت ملتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو. ابن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے گھٹنے پر نکلنے والے ایک زخم کے بارے میں پوچھا کہ اس زخم کو 7 سال ہو چکے ہیں اور بہت سے علاج بھی کرائے ہیں، طبیبوں سے بھی پوچھا ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو عبداللہ بن مبارک نے کہا جاؤ ایسی جگہ جا کر کنواں کھدواؤ جہاں پانی کی ضرورت ہو. مجھے امید ہے کہ جب وہاں سے چشمہ پھوٹے گا تو تمہارا یہ خون رسنا بند ہو جائے گا. اور اس شخص نے ایسا ہی کیا اور وہ صحت یاب ہو گیا. آگے خرچ کرنے کی کچھ ترتیب ہے کہ ہم کس طریقے سے کن پر ہم زیادہ خرچ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اللہ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.